وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص درس کا نمبر 1799، آیت نمبر 57. آج کا موضوع، کیا ہم خالص طالب دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. سامنے کرام، سورہ قصص آیت نمبر 57. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت پر چلیں، یعنی ہدایت کی پیروی کریں، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے انہیں حرم میں جگہ نہیں دی جو امن کا مقام ہے اور جہاں ہر قسم کے میووں کا رزق ہماری طرف سے پہنچایا جاتا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. دیکھیں، بہت اہم مضمون ہے یہ. یعنی اس آیت میں جو شان نزول ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آج یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے. جیسے کہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے، یعنی ان کا ایک مقام تھا، مکہ میں ایک مقام تھا، اور حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا. پھر ان کی ایک مقام تھا جہاں جب وہ سفر پہ جاتے تو ان کے قافلوں کو کوئی کچھ نہ کہتا، اور ورنہ قافلے اکثر لٹ جاتے تھے، اور بادشاہ ان کو بلاتے اپنے دربار میں اور خاص مقام دیتے تھے، یعنی خادمین حرمین کی وجہ سے. تو ان کو فوائد حاصل تھے. یہی بات جو ہے سورہ قریش میں بھی ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بہرحال میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یعنی وہ یہ خیال کرتے تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا تھا، جو امن و امان دیا تھا، جیسے کہ آج کے سبق میں بھی یہ ہے کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء. تو وہ دیکھیں،
اللہ سے جب آپ رابطہ کاٹ لیتے ہیں اور ظاہر پر آپ بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں، اللہ پہ جب آپ بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں اور مٹیریل پر آپ اعتماد کر لیتے ہیں، ظاہر پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ چیز جو ہے غلط ہوتی ہے۔ اور اگر میں اس مضمون کو اللہ کی عطا سے تھوڑا سا زیادہ آپ کے سمجھنے کے لیے بیان کروں تو وہ یوں ہوگا کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کے دھوکے میں ہیں آپ، اور اللہ سے آپ کا رابطہ کٹ گیا ہے، تو پھر آپ کو شیطان آپ کا ساتھی ہوگا، شیطان آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ تو ایسے ہوتا ہے پھر کہ اگر اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان آپ کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے یا بن جاتا ہے، اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں۔ اور آپ جو کام کرتے ہیں تو وہ ہوتا غلط ہے لیکن آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سابی کا لفظ کہتے تھے، سابی، کہ یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے، پرانے دین سے ہٹ گیا ہے۔ بہرحال خیر، میں یہاں پر آتا ہوں، زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتا، یہاں پہ آتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری مت کرو، اور صرف میری عبادت کرو اور دین میرے لیے خاص کر لو۔ لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر پر ہمارا اعتماد بھی ہے اور بھروسہ بھی ہے۔ اب خالص اللہ کا بن جانا اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لینا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر ہم عملی طور پہ یہی بات کہتے ہیں جو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ ہماری تو دنیا خراب ہو جائے گی، ہمیں لوگ اچک لیں گے، ہماری ساری شان و شوکت خراب ہو جائے گی۔ تو اب اللہ سے ان کا رابطہ کٹا ہوا تھا، ہمارا بھی رابطہ اللہ سے نہیں ہے، ہمارا تو ظاہر پر بھروسہ ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے امیدیں ہیں اور خدا سے نا امیدی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ صورتحال آج ہے، خالص اللہ کی بندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، خالص زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا اور زندگی اللہ کے لیے گزارنا، مال و جان کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا، اور کسی اللہ کے بندے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے راستے پر چلنا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ہو، تو جب آپ کی سمجھ میں دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو دین ہے وہ پھر آپ کی سمجھ سے، یعنی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جو سچا دین ہے، یعنی دین کی جو حقیقت ہے، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، ہم سب جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ اپنی مرضی سے دین پر عمل پیرا ہے۔ ہر چیز کو ایک مفہوم ہم نے یعنی متعین کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ عبادت، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ایک خاص مطلب ہے، ذکر الہی اس کا ایک خاص مطلب ہے، اور ہر چیز کے متعلق ہماری جو ہے سوچ ہے وہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پھر اچھا، اب اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے لیے اسباب زندگی کس نے مہیا کر رکھے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں
9 مہینے تک ہمیں کس نے یعنی نظر نہ آنے والے جراثیم سے ہمارا جو ہے پورا وجود ہمارا بنا دیا؟ مجھے آپ بتائیں، ہماری صورت کس نے بنائی؟ تمام اعضاء ماں کے پیٹ میں کس نے بنائے؟ ماں کے پیٹ سے تو بچہ مکمل ہو کے نکلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کان صحیح سلامت ہوتے ہیں سارے، دیکھیں یہ چلڈرن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں۔ تو دیکھیں رب کی میں بات کر رہا ہوں، رب اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، خلقت بیدیہ، اپنے ہاتھ سے ہمیں بتایا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کی تصویر گری کرتا ہے ماں کے رحم میں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ میری صورت جو آپ دیکھ رہے ہیں کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ آپ کی صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک، یعنی کس نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا؟ ظاہر ہے اللہ نے۔ ماں کے پیٹ میں آپ کو مسلسل خوراک مل رہی تھی، خالص خون کی شکل میں خون ناف کے ذریعے جو آپ جڑے ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں، تو وہ اسی سے آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اچھا جب آپ پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں کے سینے میں دودھ کس نے بنا دیا؟ دودھ کے فوارے جو ہیں کس نے بنا دیے؟ اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر دیکھیں، پیدائش سے لے کر موت تک آپ کے یعنی جو ضروریات زندگی ہیں، یعنی جو آپ کی اندرونی، آپ دیکھ لیں 1 ماہ کا بچہ، پھر 3 ماہ کا بچہ، پھر 6 ماہ کا بچہ، پھر سال کا بچہ، پھر 2 سال، یا آپ اپنی تصویریں شاید آپ کے پاس ہوں۔ یہ کون آپ کی تربیت کر رہا ہے؟ کون آپ کی اندر کی ضروریات پوری کر رہا ہے؟ آپ کا مجھے آپ دیکھیں نا، یہ تقریباً آدھا ہاتھ ہے، میں اتنا تھا، اب 5 فٹ 9 انچ تقریباً میری وہ قد ہے۔ کس نے؟ کیسے؟ اللہ۔ پھر میرے سارا جو میرا رزق لکھ دیا وہ کس نے؟ اللہ نے۔ پھر اسباب رزق، وجعلنا لکم فیہا معاش، یہ سارے معاش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیے ہیں۔ آپ اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ زمین سے گیہوں، مٹی کو گیہوں میں کون بدلتا ہے؟ مٹی کو مکئی میں کون بدلتا ہے؟ مٹی سے کیلا، انگور، ناشپاتی، الوچا، آڑو، آم، خربوزہ، تربوز وغیرہ وغیرہ، لمبی فہرست۔ یہ کون مٹی سے بنا؟ اللہ۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے رزق ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی علم سے کام نہیں لیتے۔ آپ دیکھ لیں، ہم تو اندھے بیروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، نہ حق کو سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، حق کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ حق یعنی سچ کیا ہے اس کے متعلق ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بڑے ایسے اچھے الفاظ نہیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ حق کے متعلق ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ حق کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ سارے سوالات ہمارے لیے نہیں ہیں، نہ ہم جانتے ہیں۔ ساری زندگی یعنی اندھے بہرے ہو کر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ میں سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھیں ایک یہ سارا مضمون جو بیان ہو رہا ہے سورہ قصص میں، تو وہ سارا یہ ہے کہ ہدایت، حق اور اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ اور اللہ کی یاد،
اس سے اگر آپ کا دل غافل ہے تو آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے دنیا میں. اور دیکھیں ہم خود اپنے دشمن بن چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ شخص میرا جانی دشمن ہے. یہ جملہ کہتے ہیں وہ تو میرا دشمن ہے، جانی دشمن ہے. تو یہ جانی دشمن تو ہم اپنے آپ کے بن چکے ہیں. اپنی جان کے، جو حقیقی جان ہے ہمیں، جو روح ربانی ہے، اس کے ہم دشمن ہیں. اس سے بہت بڑی دشمنی ہم نے پالی ہوئی ہے. ایک ایک پل اپنی حقیقت کی دشمنی میں ہمارا گزر رہا ہے. جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے نا. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ بھول جانا. حقیقت کو بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اپنے رب کو ہم نے بھلا دیا ہے. رب سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے اور اس کا کیا مطلب ہمارے لیے ربوبیت جو ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. اگر آپ محسوس کریں تو بات یہی ہے. مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑ گیا ہے. ہم لوگ اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں، کھلی بات. ہم طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں. سرکش باطل قوتوں کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے. دنیا ہمارا مدعا ہے، آخرت کو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ سارا مضمون دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، سورہ قصص کے مضامین ہیں. اور اس میں تو دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا ہے کم اہلکنا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ بہت ہی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھجوا دیا. ایک بات دیکھیں، میں تسلی سے اطمینان سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یا تو ہم ہدایت کے تابع ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں باتوں میں کون سی بات سچ ہے؟ دو باتیں میں نے کہی. یا تو ہم اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اور اس سے رخ پھیر کر اور دنیا کی طرف رخ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ ہماری منزل ہے اور ہمارا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور ہم زندگی اللہ کی مرضی سے اور نبی کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کیا ہیں؟ آپ ذاتی طور پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ سے آپ کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کی جو تیار کی ہوئی آگ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو بامقصد زندگی گزارنی ہوگی. آپ دیکھ لیں، بس مطلب یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے اس وقت ہم اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر، اللہ کی ہدایت سے رخ پھیر کر اپنا رخ ہم نے زندگی کی طرف کر لیا ہے اور زندگی کے راستوں پر، یعنی دنیا داری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بندگی والی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں راس بھی نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی یہ کیا ہے؟ إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ. دیکھیں جو نصیحت کا جملہ ہے آپ کہ اگر ہم رسول کی پیروی کریں تو ہمارا کام تو خراب ہو جائے گا. یہی بات مشرکین مکہ بھی کہہ رہے تھے اور یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں تو خالص بندگی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور خالص بندگی کیا ہے؟ کہ بھئی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، دنیا میں جو آپ زندگی گزار رہے ہو گزارو، اپنی ضروریات زندگی پوری کرو،
اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارو. رخ جو ہے وہ نیت جو ہے وہ اللہ ہونی چاہیے، اور آپ کو اپنے عمل سے کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ. تو بہرحال مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے. ہر ایک آیت ہمارے خلاف ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے. یہی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو یہ ہماری حالت ہے. آج ہم حضور یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. بھئی ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے دین کو الگ کر دیا اور دنیا کو الگ کر دیا ہے. ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. کیا مطلب؟ کہ دین سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو دنیا والے ہیں، ہماری بس اپنی فیملی ہے اور بس یہ بچے ہیں میرے اور ان کو آگے بڑھنا ہے. بہت زیادہ غلط سوچ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، سچی بات ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت غلط سوچ ہے کہ ہم اللہ کے بجائے دنیا کے ہو گئے ہیں، دنیا کے خیال دنیا میں وقت گزار رہے ہیں. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا سر. یہ رویہ، یہ خیال، یہ طریقہ درست نہیں ہے. جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو سراسر نقصان میں ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ اللہ کے خیال میں ہم زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی یاد میں ہم زندگی نہیں گزار رہے. ہماری زندگی دنیا کے خیال میں گزر رہی ہے. آپ اپنے ذہن کو تو ذرا پڑھیں نا. آپ کے لیے خوشی کا باعث کون سی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے لیے غم کا باعث کون سی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو جاننا چاہیے. تو ہم تو دیکھیں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہماری وہ ہے. ظاہر اس وقت ہمارے لیے مدعا جو ہے وہ ظاہر ہے. اللہ کے لیے زندگی وقف کر دینا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے. میں دیکھیں یعنی یقینی طور پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے. بھئی کیوں کیوں کیوں؟ ہزاروں سوال آپ کھڑے کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا نفس بہت زیادہ ڈراتا ہے، پھر شیطان ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. فقر کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو شیطانی وسوسہ ہے. انسان تو پھر مالدار ہو جاتا ہے. جب یہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے دنیا سے. یہ پھر دنیا کے خیال میں پھر زندگی نہیں گزارتا. یہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. پھر حدیث شریف آپ پڑھ لیں، من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. من لہ المولا فلہ الکل. جس کا مولا ہو گیا اس کی ہر چیز ہو گئی، وہ تو اللہ کا بندہ ہو گیا نا. دیکھیں باپ والدین اپنے اولاد پر کتنا مہربان ہوتے ہیں. ہر باپ اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھے انداز میں بچوں کی پرورش کرتا ہے. اس کو کھانے پینے جو بھی ہر باپ کی جتنی بھی استطاعت ہوتی ہے وہ دل سے اپنے بچے کی خدمت کرتا ہے اور چاہتا ہے دل سے، کیونکہ وہ اس کے بچے ہیں. ہائے میرا بچہ، آپ کہتے ہیں نا ہائے میری جان، ہائے جان میری جان، ایسے آپ الفاظ کہتے ہیں نا. تو جناب اللہ تو ہمارا خالق ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے، بڑے پیار سے بنایا ہے، بڑی محبت سے اس نے
ایک بہت بڑی نعمت دینے کے لیے اور اس کی جد و جہد کے لیے ہمیں جسم دیا ہے، دنیا بنائی ہے ہمارے لیے، اور تمام نعمتیں اس نے ہمارے لیے یہاں مہیا کی ہیں، اور ہماری نجات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سجدے میں رکھ دی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، یعنی جو حقیقی سجدہ ہے، یہ یعنی عام جو آپ تو کر سجدے لگاتے ہیں وہ نہیں، سجدہ جو حقیقی ہے، جو رب کے سامنے، اس وقت ہم سجدہ ریز ہیں ظاہر کے سامنے، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ تمام کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکی بھی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو جھکنے میں ہمارا کمال ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ شاعر نے ایک طرح شعر ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور یہی ایک سجدہ ہمارے لیے کرنا بڑا مشکل ہے، ہم یہ ایک سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم طالب مولا نہیں ہیں، ہم طالبان دنیا ہیں، ہمیں دنیا عزیز ہے، اور دنیا کے پیچھے تو ہم پاگل ہو کر دوڑ رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں جو آپ کا مقصود ہوگا اس کو آپ چاہیں گے بھی اور اس کے سامنے جھکیں گے بھی۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، ہم نے اب تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ چمک دمک، یہ گاڑیاں، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ نواسے، یہ پوتے، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ عہدے، گریڈ 26، اور جناب یہ آرمی چیف صاحب، اور جناب یہ صدر مملکت، اور یہ پروٹوکول، یہ سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ہم نے دیکھیں اسی کے لیے اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، اور ظاہر کی طلب میں ہم جان دے رہے ہیں، یعنی ظاہر کی آگ میں جل رہے ہیں اور اسی حالت میں ہم جان بھی دے رہے ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کر لے میرا۔ ظاہر کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر یہ اللہ کی لعنت ہے، یہ بات الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا لعنتی ہے، اور لعنتی شخص جہنم میں جائے گا۔ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ کا فضل ہوگا، اور آپ ان باتوں پہ غور و فکر کریں اور پھر دیکھ لیں اپنے لیے کوئی راستہ متعین کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا
أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم